میرے آقا نے بلائے ہیں، ارے جوگیاں آئے ہیں، میرے آقا نے بلائے ہیں۔ یہاں کملے والے آئے ہیں۔ آخر میں پنجابی کے نام کا صرف 2 شعر پڑھوں گا، آپ سے التماس ہے ذوق کے ساتھ بیٹھیے اور بس بھائی جان ذرا ایکو بھی عرف کچھ کم رہے اور بیس تھوڑی سی لین دے ٹھیک ہے کٹا کے بتا سکے ایک گانا بولا سبحان اللہ۔ کیڑے درد جاتے اے سارے سوالی، کیڑے درد جاتے اے سارے سوالی، اے آقا دے تیرا دوارا نہ ہوتا، کیویں کوئی سنبھلنا پھر وچ غماں دے، کیویں پھر سنبھلنا سہارا نہ ہوتا، کیویں کوئی سنبھلدا پھر وچ غماں دے، گدا تے گدا نے گداواں نوں چھوڑو، اس سجدہ دی شامی تیرے درد منگے تے تسی جی نہ بندے خیرات آقا، تسی جی نہ بندے خیرات آقا، تے ایتھے کسے دا گزارا نہ ہوندا، تسی جی نہ بندے خیرات
کسے دا گزارا نہ ہوتا جڑے درد جاندے سارے سوادی کیا مصطفیٰ نے بخش دے مولا جیو دیوی نے قبلے تے چلے جیو دیوی نے قبلے تے چلے کیا رب قدینا میں دیدار ہایا ان گناہگارانو کیا رب قدینا میں دیدار ہایا جے معبود تو میں پیارا نہ ہوندا جڑے درد جاندے یہ سارے سوادی اے آقا دے تیرا ماشاء اللہ ہمارے امام صاحب اللہ صلی عزیزاں کی وقار خوش وقتی ہے کہ شادی کے موقع پر ہمیں نیکی کی فرمائی الحمدللہ تعالی آرائے پھر گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں از راہ کرم اتنی خوشبختی سمیٹنے کے بعد اس کو اپنے دامن سے ضائع نہ ہونے دیجیے اور اس کے بعد بھی آپ کا عمل نیکی والا ہی رہے. میں آپ کو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادوار مطہرات میں صرف ایک زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری ہیں. ان کے سوا کوئی اور ام المومنین کنواری نہیں اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کی امامت کرنے کا شرف حاصل. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کا حکم فرمایا تھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ہر چیز لوٹا دی. گھر میں کوئی سوئی سلائی بھی نہیں رکھی. اب سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور اس روایت کی راوی خود حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. آپ فرماتی ہیں ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں میں ذرا اس تناظر یہ باتیں سنانے لگا ہوں کہ ہم اپنا اور قرآن و سنت کے احکامات کا موازنہ کریں اور اپنی سخت درست کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ولیمے میں صرف ایک پیالہ دودھ کا تھا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا صرف ایک پیالہ اور یہ زوجہ محترمہ ایسی عظمت کی حامل ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد تمام امہات المومنین میں ان کا درجہ سب سے اونچا. رب کائنات نے اپنے کلام میں ان کی عظمت بیان فرمائی ہے جو قیامت تک بیان ہوتی ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار انتہائی خدمت گزار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی جنہیں آقا علیہ السلام کی تنہائیوں میں بھی حضور کی سنگت نصیب ہوتی.
ایک دن ایسا ہوا وہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں۔ عرب میں ایک روایت تھا، جو نکاح کرتا تھا نا اس کے کپڑے پہ رنگ لگایا جاتا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کے کپڑے پہ رنگ لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا۔ روایت آپ نے سن لی، اب ذرا اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ ارے یار، ہم کتنے مہمان بلاتے ہیں اور اگر کسی کو نہ بلائیں تو کیا طوفان آتے ہیں۔ کہ ہماری اہمیت نہیں مانی گئی اور ہمیں اپنا نہیں سمجھا گیا اور ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں اللہ کے محبوب سے زیادہ عزت والا اللہ نے بنائے۔ ساری عزتیں اللہ نے حضور کے قدموں کا صدقہ نچھاور کیا۔ جسے اللہ نے قوت دی آقا علیہ السلام کے قدموں کی خاک کا صدقہ، جسے اللہ نے عزت دی حضور کی ذات کا صدقہ۔ حضرت جابر نے نکاح کیا، رسول اللہ کو نکاح پہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے روایت آپ کو سنا دی، اگر روایت بلایا ہوتا تو آقا علیہ السلام یہ سوال نہ کرتے۔ اس کے بعد کائنات کے سب سے معزز رسول نے یہ نہیں فرمایا جابر مجھے کیوں نہیں بلایا۔ گویا ہمارا شادیوں کا انداز اور ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کی شادی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن۔ عزیزان ذی وقار، ایک صاحبزادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں ایک تنکا لیا۔ ایک تنکا نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اتنا اور کسی کو کیا ملے کہ اللہ نے سب کچھ حضور کا صدقہ پیدا فرمایا۔ اور یہاں مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے، سیدنا علی علیہ السلام کا نکاح ہو گیا نا جناب سیدہ سے۔ ایک منافق تھا، وہ کہنے لگا اے علی تو میری بیٹی سے نکاح کرتا نا تو میں نے تجھے اونٹوں کی قطاریں سامان سے ڈال کر دے دوں جہیز میں۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری شادی نہ تدبیر سے ہوئی ہے نہ تقدیر سے ہوئی ہے، اللہ کے امر سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے۔ تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے اس سے بڑا جہیز اور کیا ہو کہ اللہ کے حکم سے میرا نکاح ہوا۔ اس کے بعد آواز آئی علی اوپر دیکھو۔ سیدنا علی علیہ السلام نے اوپر نگاہ فرمائی، سارا آسمان اونٹوں کی قطاروں سے بھرا ہوا تھا جن پر جنت کے انعامات و اکرام۔ سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ جہیز دیکھا ہے جو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کو جہیز میں کوئی چیز، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی دی، چٹائی دی، بستر دی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سارا سامان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے خریدا گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ جب نکاح فرمایا الگ مکان کی ضرورت تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کئی مکان پہلے اسلام کی کیے تھے، ان سے ایک مکان اور انہوں نے دے دیا۔ اس الگ مکان میں رہنے کے لیے کچھ سامان کی ضرورت تھی۔
چونکہ گھر نہیں تھا اور سامان بھی نہیں. تحفۃً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی. وہ پیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے گئے. کئی روایات کا مجموعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے کچھ پیسے ایک صحابی کو دیے، فلاں چیز لے آؤ فلاں لے آؤ. وہ جتنا مال آیا اللہ کے گھر کے لیے ضرورت تھی، اپنی دی ہوئی رقم میں بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں بھی شادی کا ذکر ہے، نعت مقدس کے لیے آقا بشر تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارا انتہائی ہماری نظر میں اس کا معیار پڑھنے کا بہت بلند ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دور دور سے نعت آتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ان سے بھی اچھی پڑھ لیتا ہے. تو سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف. یا رسول علیک یا حبیب اللہ. یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کسے اٹھتائیں تانا مارے آئے تیری ہر شوہی زوردار پھڑ لئی نک چیر کے پار نکے تیری اڑی بندے سمجھدار پھڑ لئی تے اٹھیا رمز سمجھی مست ہو میں مست
پھڑ لئی پٹانک سردار کی ہویا شکر سائیاں نے میری مہار پھڑ پٹانک شکر سائیاں نے میری مہار پھڑ لئی چھیڑو چھیڑ کے چھڑے جس دم چھیڑو چھیڑ نل ویر سہیڑ چنگے مندیاں نال بھائی جاندا چھیڑو سامنی دے بوہے پیڑ دا نہیں تے نال نظر تے مال دی سانب کردا ساتھی توڑ دا ساتھ نہ کھیڑ دا نہیں جیوندا جاگدا جدا او سردار چھیڑو تے اس چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑدا نہیں سبحان اللہ کوئی نظری آوے تے ویکھاں کوئی نظری آوے تے ویکھاں کوئی تجیا معراج کی شب جبریل سے سب جبریل سے کہنے لگے شاہ من تو نے تو دیکھا ہے جہاں ارے بتلا تو کیسے
کہنے لگے روح الامین اے مہجبی تیری قسم ہوئی تجیا نظری آوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نوں بھاوے تے ویکھاں کوئی دوسرا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھاں تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے تے سڑیاں کھجوراں جیویں کول صدقار نور رب نے بلایا جیویں کول صدقار نور رب نے بلایا کسے ہور نوں بھی بلاوے تے ویکھاں کسے ہور نوں بھی حسین ابن حیدر دے وانگوں جے اعظم حسین ابن حیدر دے وانگوں جے اعظم کوئی اپنے بچڑے بہاوے تے ویکھاں کوئی اپنے بچڑے لے کے پہلو میں غم امت لے کے پہلو میں غم امت امتی کہتے ہوئے امتی
उम्मती कहते हुए सरकार सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा मेरी सरकार राहे गुनाहगार पुकारा हर गुनाहगार पुकारा मेरी सरकार आए और फर्श पर अर्श मुअल्ला गुमा होता है लेके दामन में कुछ इस तरह के अनवार आए। फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म अरे बांटने वाला अगर खुद सरे बाला अहमद साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। अजीज़ान ज़िबकार, हम मजे लेके बात सुनेंगे अहमद साहब का। उनसे पहले मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। एक शादी हुई जिसे तारीख इस्लाम की एक मिसाली शादी कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके दामाद थे हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला, जिन्हें खैर ताबीन कहते हैं। 500 सहाबा के ये शागिर्द हुए। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब, जिनका हदीस की रिवायत में जिनका जिक्र आता है, वो सईद इब्ने मुसय्यब 500 सहाबा से फैज पाया। 50 साल तक दरे नबवी पे लोगों की इल्मी प्यास हो जाती है। 50 वर्ष मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स हदीस देते। उनकी बेटी थी, नाम था फातिमा।
اس کے تقوی و طہارت کی شہرت تھی اور اس کے حسن و خوبی کو بھی شہرہ حاصل. عبد الملک اس وقت بادشاہ تھا بنو امیہ کا. اس کا بیٹا تھا ولید. بادشاہ نے ارادہ کیا کہ سعید ابن مسیب کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہوں. اس نے ایک تیز زبان آدمی تلاش کیا اور اسے حضرت سعید ابن مسیب کو قائل کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ اس نے وعدہ کیا کیا. اس نے کہا بہت بڑا عہدہ دے دیں گے اور 30,000 روپے ان کو تحفہ دیں گے. یعنی کسی علاقے کے گورنر بھی بنا دیں گے. اور اس زمانے کا 30,000 ایسے سمجھ لیں جیسے آج کے زمانے میں 30 ارب روپے ہو. آج کا 30,000 نہیں. اتنی بڑی پیشکش لے کے وہ چرب زبان بادشاہ کا قاصد حضرت سعید ابن مسیب کے پاس گیا. کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت نے اپنے شہزادے کے لیے آپ سے رشتہ طلب کیا ہے اور آپ کی یہ عزت افزائی بھی کریں گے اور بھی جو اس سے چکنی چپڑی باتیں بہلانے کے لیے ہو سکی وہ اس نے کی. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ کے بدماش بیٹے کے ساتھ بد کردار بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا. بادشاہ کے ہوش اڑ گئی یہ بات سن کے. ولید بن عبد الملک ایسے وہ عبد الملک کے بعد بادشاہ بننے والا تھا, ولی عہد تھا, لیکن بد کردار تھا. بادشاہ نے یہ سنا. اس نے کہا اس بوڑھے کو ایسی سزا دیں گے یہ آ کے ہاتھ جوڑ کے رشتہ دے گا. مدینے کے گورنر سے اس نے کہلا بھیجا 100 گھوڑے مارنے ہیں اس بابے کو. 10 طاقتور نوجوان تلاش کرو جو زور زور سے اس کو 10 گھوڑے مارے. اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں نمک ملا اس کے اوپر اس کو غسل دینا اس پانی سے. پھر اس کو اون کے کپڑے برف والے پانی میں ٹھنڈے پانی میں بھگو کے پہنا دینے ہیں. 3 دن اسے اپنی نظروں کے سامنے ایسے ہی سزا میں قائم کھڑے رکھنا. بادشاہ اور اس کے گورنر نے اپنا زور لگایا اور حضرت سعید ابن مسیب ساری تکلیفیں ہنس کے سے. بادشاہ انتظار کرتا رہا ابھی یہ گریں گے ابھی جھکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب حضور حضرت سیدنا سعید ابن مسیب اپنے شاگردوں کو پڑھانے لگے دوبارہ سے. ایک شاگرد بنتا بدا غالب النام تھا اس کا, واو دال الف عین. وہ نظر نہیں آ رہا. جب ایک دن آیا تو فرمایا بیٹے 3 دن سے تم نظر نہیں آ رہے. کہا حضرت میری بیوی فوت ہو گئی, میں 3 دن سوگ میں رہا. آج 4تھا دن ہے میں درس میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا دوسری شادی کرو گے؟ اس نے کہا حضرت میں اور دوسری شادی, اول تو کوئی مجھے رشتہ ہی نہیں دے گا, اگر دے گا تو میں اتنا مخلص ہوں میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا فلاں فلاں صحابی کو بولا, فلاں فلاں صاحب کو بلا کے دے.
طالب علم گیا اور ان لوگوں کو بلا کے لے گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی گرہ سے 50 روپے دیے، فرمایا بیٹے یہ تیرے لیے حق المہر کی رقم ہے، اور میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ وہ بیٹی جس کا رشتہ عبد الملک بادشاہ کے بیٹے ولید کو نہیں ملا، وہ ایک مفلس تلاش طالب علم کو مل رہا ہے، اسی وقت ان کی موجودگی میں حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا 50 درہم اپنی جیب سے اسے دیے تاکہ وہ اسے حق المہر دے سکے، نکاح ہو گیا۔ اب وہ طالب علم اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں واقعتاً جاگ رہا ہوں یا یہ خواب۔ وہ اسی عجیب و کشمکش میں گھر چلا گیا۔ شام ہو اندھیرا ہوا، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر آیا، کیا دیکھ کے حضرت سعید ابن مسیب تھے۔ حضرت آپ تشریف لائے، اب مجھے حکم فرماتے میں حاضر ہوتا، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوا بیٹے کوئی حکم نہیں، فاطمہ کا تجھ سے نکاح ہو گیا، اب وہ تیری بیوی بن گئی، میں نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا، میں اسے چھوڑنے آیا ہوں، اسے اجازت دو اندر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی نواسی، وہ فاطمہ اندر تشریف لے گئی اور حضرت سعید ابن مسیب واپس گئے۔ عزیزہ نے سی بتا میں یہ واقعہ دعوت فکر کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں، اور ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر ہمارا عمل دین حق کے مطابق ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت دی، اور اگر ہمارا عمل اس سے مختلف ہو تو ہم توبہ کریں اور اپنا عمل اللہ جل مجدہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حافظ محمد حماد رضا صاحب کا کتاب انتہائی ذوق سے، ادب سے اور توجہ سے سنیں۔ بال یقین جیسا میں نے اس بچے کے بارے میں کہا تھا، یہ اپنے میدان میں الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے یہاں یہ پلا بڑا ہے۔ حافظ صاحب جو ہے نا، ان کے حوالے سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان کی برکت سے ہمیں دین کے معاملے میں خود کفیل بنا دیا۔ ہم اپنی مختلف مسائل ان سے دریافت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری بہترین رہنمائی کے لیے اللہ کریم کسی کی لگتا ہے، اور یہ ضروری یہ میں نے حقیقت پسندانہ بات کی ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں اور ان کے عجز و انکسار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے لفظ اللہ نہ کرے ان کے لیے کبھی نقصان دہ ثابت نہ ہو، اور اللہ کریم انہیں علم کی چاشنی، عمل کی رونق اور تقوی کی دولت سے بہرور فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك. صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے لادلے اور پیارے حبیب حبیب ربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا عذرانہ عرض کرنے کے بعد برادران کرام عزیزان محترم سامعین ذی احتشام ان میں بہت سے میرے محسنین ہیں اپنوں میں بیٹھ کر بیان کرنا بھی ایک بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کھیل کھیلنا سکھایا ہو اسے تو یہ کھیل نہیں کھیلا جنہوں نے بولنا سکھایا چلنا سکھایا پڑھنا سکھایا بولنا سکھایا ادب کرنا سکھایا عزت کے مقام پہ بٹھایا ان کے سامنے جو ہے وہ بولنا بھی جو ہے ایک بہت آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے لیکن بڑا پن ہے کہ عزت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اسی کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے تو اولاً تو یعنی کہ جو آج کے جو بانی محفل ہے جناب احسان بٹ صاحب دینے والوں میں یہ بہت بڑا نام نکلا ہے کہ بالخصوص یہ چند ایک جو دوست تھے اس دور میں جب یہ بہت بڑی بڑی محافل کروایا کرتے تھے جن میں سورہ سبحانی بٹ صاحب مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی رحمت فرمائے تو اور ان کے اور بھی جو دوست احباب تھے تو ایک بڑی بڑی محافل کا انعقاد ہوتا اور اس کے اندر ہم موقع ملتا تو یہ وہ سارا سینیریو ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس مقام تک پہنچانے میں کوئی کہ استاد محترم ماسٹر منور صاحب آپ کو تو کون نہیں جانتا کہ بہت سو کی تربیت کرنے والے مربی آپ کی نقابت تو آج کی نہیں ہے یہ بڑی پرانی میں بالکل چھوٹا سا تھا تو ماشاءاللہ اب تو نقابت کا
انداز ہی بدل گیا نا، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. آپ کی خوبصورت نقابت پہلے جیسے ہوتی تھی، کبھی ہوتی تھی. نقیب ایسے ہی ہوتے تھے، نقیب ایسے ہی ہوتے تھے. جو اپنے بچپن کا یاد ہے وہ اسی طرح. اب انداز اور زبانیں اور یعنی اب تو انداز یہ ہے کہ میں اسپیکر مولانا صاحب کی ان کی احترام کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے سامنے نہیں، اس طرف کر دو. وہ کہہ رہے کہ یوٹیوب کا مسئلہ ہے، یوٹیوب کا مسئلہ ہے کہ یہ ادھر نہیں آ سکتا، یہ ادھر ہی آنا ہے. تو پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ باہر آ یعنی یہ مسائل ہیں. بہرحال علم، ادب، تقوی اور عاجزی اور انکساری ہی نصیب فرمائے. آمین. بڑوں کا ادب ہی نصیب فرمائے، بڑوں کا احترام، سچی وقت محبت نصیب فرمائے، اہل سنت کے نظریہ اور عقیدہ پر قائم و دائم فرمائے. اور آج کی جو محفل، جو شادی کی محفل ہے، یعنی مہندی کی محفل ہے، یہ بھی یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بہت سو کے تو سمجھ میں نہیں آتا. بہت سے باتیں کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مہندی میں یہ محفل کہاں سے آ گئی. تو یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے. تو یقیناً شادی، نکاح یہ میرے آقا کی دی ہوئی سنت ہے. تو میرے آقا نے جیسی سنت دی ہے، آپ نے کئی بار جو ہے نا وہ شادی کے کئی تذکرے سنے ہیں آپ نے استاد محترم منور صاحب سے. تو یہ آقا علیہ السلام کی دی ہوئی سنت ہے، ان کی دی ہوئی سنت ہے. تو ہم جس نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے تو اسی کے مطابق اگر کریں گے تو ہی ہماری کامیابی. اگر ہم اغیار کے طور طریقے اس میں ڈالیں گے، آقا کی سنت ہو، سنت میرے آقا کی ہو، یعنی ادا میرے آقا کی ہے، لیکن جو اس کا پورا سینیریو ہو، کبھی ہم کوئی ہندوؤں کا طریقہ کار ڈالیں، کوئی گوروں کا ڈالیں، کوئی چینیوں کا ڈالیں. تو نہیں ہوگا. ہندوؤں کا کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، یہ بہت سے دور. اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یا تو پاکستانی کلچر اپنائیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو پابند ہو گئے کہ پاکستانی وہ والا کلچر یہ اپنائیں گے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. آج 14 فروری تھا جیسے مثال کے طور پر، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم تو بیوقوف اور پاگل تو نہیں ہے نا. غلام تھے تو کیا اب بھی ہم غلام ہی رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گوروں کا کلچر ہی اپناتے رہیں گے. کیوں بھائی؟ آج گورے حکمران ہیں دنیا کے تو ہم ان کا کلچر اپنا رہے ہیں. کل تو چین بھی تو سر اٹھا رہا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے کہ میں نے بھی اب سپر پاور بننا ہے. تو کیا کل تو ہم ان کے کلچر اپنانا شروع کر دیں گے؟ پرسوں اگر روس مثال کے طور پر کو بنتا ہے تو کیا ہم روسیوں کے کلچر، افریقہ کے جنگلی جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ دنیا کی حکمرانی کرنا شروع کر دیں تو کیا ہم افریقن کلچر اپنانا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ گوروں کے غیر اسلامی اور غیر مہذب کلچر کیوں اپنائیں گے؟ ہمارے پاس کلچر اپنانے کے لیے، بہترین تہوار منانے کے لیے، بہترین دن منانے کے لیے اسلام نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دن منانے کے لیے نہیں دیے، بہت سے دن ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں منانے کے لیے دیے. آج ہی کا دن یہ منانے والا ہی دن تھا. پچھلی رات ہم نے ایک اسلامی تہوار ہی منایا ہے اللہ کی مہربانی سے. شب برات ہم نے ایک اسلامی تہوار ہی تو منایا ہے. آج کا دن جو روزہ رکھ کر کئی خوش نصیبوں نے کل، کئی خوش نصیبوں نے آج بھی روزہ رکھ کر جو دن منایا ہے یہ اسلامی تہوار ہی منایا ہے. تو آج کی شادی یہ بھی ایک خوبصورت آقا علیہ السلام کا خوبصورت دن منانے کا ایک انداز ہے، خوشی منانے کا ایک انداز ہے کہ اپنے بیٹا خوشی والے انداز سے کریں، حیثیت کے مطابق جو خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں جائز طریقے سے کریں، لیکن آقا علیہ السلام کی دی ہوئی سنت کے مطابق کریں گے تو اس میں اپنی برکات، اس کے اپنے فیوز حاصل ہوں گے. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل کا انعقاد کرنا اپنی بات ہے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد ایک مضمون میرے ذہن میں جو گردش کر رہا تھا کچھ ایام سے، میں نے سوچا اسی کو آج ترتیب دے کر جو ہے وہ محفل کو جو ہے وہ سنایا جائے۔ موضوع یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہم پودا فصل اگاتے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی فصل اگر ہم اگاتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو سوئل یعنی وہ زمین، جس زمین کے اندر لگانا ہے وہ مخصوص ہونا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، اور دوسرا آب و ہوا، موسم، دوسرا اس کا موسم ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری۔ اگر زمین نہیں تیار اس طرح کی کہ جو اس فصل کو قبول کرے اور فصل کو اگائے، جیسے چاولوں کے لیے بھی ایک زمین ہوتی ہے، گندم کی الگ زمین ہے، تو اگر یہ زمین وہ والی میسر نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ فصل لگنی ہے تو کیا وہ فصل وہاں پہ ہو جائے گی؟ بیج آپ کے پاس اعلیٰ نسل کا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو؟ نہیں۔ اسی طرح اگر وہ موسم ہی میسر نہیں ہے، سردیوں کے موسم میں گرمیوں والی فصل لگا دیں گے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں والی فصل لگا دیں گے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اس کے لیے اپنا آب و ہوا، اس کی آب و ہوا کی جو رفتار ہے، دھوپ ہے، تپش ہے، سردی گرمی کا ایک اعتبار ہے، وہ سارا اس کا ایک سینیریو ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی فصل لگائیں گے، کوئی بھی پودا پلانٹ کریں گے تو اس کے اگنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے، بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک مخصوص زمین، مخصوص علاقے کی وہ زمین کے جہاں پہ وہ فصل ہونی ہے، اور دوسرا آب و ہوا۔ اسی طرح ایمان یہ بھی ایک پودا ہے، ایمان یہ بھی ایک پودا ہے، اس کے لیے بھی ایک مخصوص زمین اور مخصوص آب و ہوا چاہیے جس میں یہ نشو و نما پاتا ہے۔ وہ مخصوص زمین اور مخصوص